الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ مرد ذرا بآواز بلند اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ اس میں شہری، دیہاتی، مسافر، مقیم، چھوٹا بڑا سب اس میں شامل ہیں۔ چھوٹے سے مراد بچے نہیں، یعنی بلوغت کو جو بچے پہنچ گئے، بالغ لوگ۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ان ایام میں ویسے بھی کثرت سے ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ انہیں یاد سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد پڑھنا بھول گیا تو وہ انہیں کب پڑھے گا؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کسی سے یہ رہ جائیں اور اس نے بعد میں نماز کے منافی کوئی کام یا کوئی عمل نہیں کیا اور اس کو یاد آ جائیں تو فوراً ان کو کہہ لے۔ نماز کے منافی عمل کیا ہیں؟ مثلاً ہنس پڑا، یا اس نے وضو توڑ دیا، یا وہ اٹھ کر مسجد سے باہر چلا گیا، یا نماز میں لگ گیا، یعنی نماز جو اس نے فرض پڑھی اس سے ہٹ کر کوئی اور عمل شروع کر دیا تو تکبیرات تشریق اس کی رہ گئیں، فوت ہو گئیں، ان کی اب قضا نہیں ہے۔ بعد میں پڑھ لیں، الگ پڑھنے کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن جو فرض نماز کے بعد واجب کا اعادہ تھا، واجب کی ادائیگی تھی، وہ اس کی اب رہ گئی۔ اس پر کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں تو ایک آدمی کو بھی یاد آ جائے تو بقیہ سب کو یاد آ جاتا ہے اور سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی 1-2 رکعت رہ گئی یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد اسے بھی کہنا ضروری ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی 1-2 رکعت رہ گئی وہ شرم کی وجہ سے پڑھتے نہیں ہیں، یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی شرم کی وجہ سے پڑھتا ان تکبیرات کو نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آدمی جماعت سے ہو، تنہا ہو، یا 1-2 رکعت رہ گئی ہو، ہر حالت میں سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ان کا مرد کے لیے اونچی آواز سے واجب ہے۔ گھروں میں عورتیں، انہیں بھی اس مسئلے کا بتانا ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں آج ہی ان کو اطلاع کر دیں کہ کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہے، کل کی فجر سے یہ تکبیرات شروع ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا اچھا طریقہ لکھا ہے گھر کی عورتوں کے لیے کہ انہیں کیسے یاد رکھیں، کیونکہ وہ تو گھر میں ہیں، مسجد میں تو جماعت کی برکت سے یاد آ جاتا ہے۔ گھر میں انہیں یاد رکھنے کے لیے یہ طریقہ ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، یعنی گھر میں نماز کی بنائی ہوئی جگہ، وہاں کسی کاغذ پر تکبیرات تشریق کو لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے سامنے لگا لیں، تو جب نماز کا سلام پھیریں تو جب وہاں نظر پڑے گی تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے انہیں یاد آ جائیں گی اور وہ بھی تکبیرات تشریق کہہ لیں گی۔ تو یہ عورتوں کو خصوصی طور پر ان کا انہیں بتا دینا ضروری ہے۔ دوسری بات، کل 9 ذی الحجہ، جیسا کہ آپ پہلے بھی کئی بار سن چکے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اسے عرفہ کے دن کا روزہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے، تو 2 سال کے گناہ اس سے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کر لیں کہ اللہ، مستحب عمل ہے،
جو روزہ رکھ لے گا ثواب پائے گا، جو نہیں رکھے گا گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی کو ملامت کرنی چاہیے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، بلکہ ملامت کرنے سے ملامت کرنے والا خود گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اپنی خوشی سے ہر بندہ رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کل کا روزہ رکھنے کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو بہت بڑا ثواب ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ صغیرہ بندے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن ہمارے ہاں مشہور ہے۔ عرفہ کا دن وہ ہے جس دن حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیں پوری دنیا میں عرفہ کا دن وہی شمار ہوگا جو 9 ذی الحجہ وہاں کی ہوگی۔ پاکستان میں 9 ذی الحجہ کل ہے، تو یہاں پر ہماری جو عرفہ ہے، عرفہ کا دن وہ کل ہی شمار ہوگا۔ پوری دنیا یہ کلیہ ہے کہ جہاں پر جو تاریخ ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہاں کی اس تاریخ ہی میں اس فضیلت کو عطا فرماتے ہیں۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات کو مثال کے طور پر لیلۃ القدر ہو گئی۔ اب پاکستان میں لیلۃ القدر 27ویں رات کو ایک دن بعد ہے، سعودیہ میں 27ویں رات ایک دن قبل ہے۔ اب کوئی کہے جی وہاں تو کل تھی 27ویں لیلۃ القدر، یہاں تو نہیں ہوئی، تو یہ غلط ہے۔ جس ملک میں جس دن وہ تاریخ آتی ہے، اسی تاریخ میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فضیلت عائد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کل ہے، کل انشاءاللہ العزیز اس میں عمل کیا جائے گا، تکبیرات بھی کل شروع کی جائیں گی، اور خوش نصیب لوگ کل روزہ بھی رکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں عملوں پر جو کل کے بڑے اہم عمل ہیں، ہمیں ان کی ادائیگی کرنے اور انہیں خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔